السلام علیکم ناظرین، تھنک ٹینک میں خوش آمدید. میں سید عائشہ ناز. ایاز امیر صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، سلمان غنی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری اور خاور گھمن. صورتحال کچھ یوں ہے کہ ایک اور سابق وزیر اعظم سلاخوں کے پیچھے جا چکے ہیں، شاہد خاقان عباسی، جنہیں اریسٹ کر لیا گیا ہے، جبکہ مفتاح اسماعیل ضمانت پر ہیں. ضمانت انہوں نے کروا لی. ان کی تلاش کے لیے بھی چھاپے مارے گئے. سابق ایم ڈی پی ایس او عمران الحق کے لیے بھی چھاپے مارے گئے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مزید گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں. جو جتنا چیخے گا وہ اتنا جلدی اندر جائے گا. یہ شیخ رشید صاحب پیش گوئی کر چکے ہیں. خواجہ آصف حسن اقبال وغیرہ لائن میں ہے. مریم نواز کے حوالے سے تو نیب کی جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے. اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، یا سب مسلم لیگ نون کے بارے میں آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی اس پر نقب نہیں لگا سکا، کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن سکا، تو یہ جو اریسٹ ہیں، یہ پتجھڑ کا موسم مسلم لیگ نون سہار پائے گی؟ ایک تو میں نے یہ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا تھا کہ ان پہ کوئی نقب نہیں لگا سکے گا اور یہ نہیں یہ کہا تھا کہ ابھی تک نہیں انہیں کمزور کر سکا، پارٹی چھوڑ کے کوئی نہیں گیا. ایسی تعریفی اسناد ان کے لیے جاری نہیں کی تھی. دیکھیے، یہ جو ہیں یہ چوری والی پارٹیاں ہیں، چوری والی پارٹیاں ہیں، اچھے وقتوں کی پارٹیاں ہیں. پیپلز پارٹی میں ایک زمانے میں دم خم تھا، انہوں نے مقابلہ بھی کیا. ضیاء الحق کی حکومت جو ہے بڑی جابر اور سخت تھی، اس کے خلاف زیادہ مؤثر نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ریزسٹنس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کر پائی تھی. لیکن اس کے بعد وہ بھی چوری والی پارٹی ہو گئی ہے. جب آپ کے جو لیڈر اور قائدین ہیں وہ ان کاموں میں لگ جائیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور جو ہم جانتے تھے، یہ ہمارے لیے کوئی راز کی باتیں نہیں ہیں. نیب کو اب پتہ چلا ہوگا، ملک پاکستان کو، قوم پاکستان کو پہلے سے پتہ تھا یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا. کارروائی نہیں ہوتی تو پہلے بھی نہیں ہوئی، شاید پتہ نہیں اب بھی نہ ہو، سزائیں نہ ہوں. بہت سارے لوگ اندر ہیں، کافی دیر سے اندر ہیں، کسی کا چلان نہیں ہوا، کسی پہ فرد جرم عائد نہیں ہوا، کسی کو سزا نہیں ملی، وہ اور الگ معاملہ. لیکن یہ کہ وہ ریزسٹنس کریں گے اور مریم نواز کی کال پہ، یہ ایسے وہ جماعت ہے نہیں. ایسے دیکھیے نا، آپ نے پلاؤ پکانا ہو تو اس کے اجزاء تو ٹھیک ہونے چاہیے نا، زعفران ہونا چاہیے، یہ ہونی چاہیے، وہ ہے. وہ جو ہے احتجاج کے اجزاء ہی نہیں ہے نون لیگ میں. یہ یہاں پہ ایسے نہیں. ان کا جو بیانیہ ہے جو بنتا ہے، وہ مشرف نے جب ان کو اقتدار سے نکالا تب ہے. پورے دور مشرف میں مال لاہور پہ 50 سے زیادہ نون لیگی اکٹھے نہیں ہو سکے. جب عمران خان دھرنا دے رہے تھے اور انہوں نے اس حکومت، میاں نواز شریف کی حکومت کے ناک میں دم کیا ہوا تھا، اور وہ چڑھ چڑھ کے روز وہ کنٹینر پہ چھلانگیں ہوتی تھیں، اور پتہ نہیں آنکھ کن صحافیوں سے ملائی جاتی تھی، پتہ نہیں کس سے وہ کنٹینر سے وہ وہاں ملائی جاتی تھی. ایک دفعہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ یہاں پہ پریس کلب کے سامنے کوئی یہاں پہ ہو. سارے ایم این ایز، ایم پی ایز لاہور کے ان کے تھے، 1500 سے زیادہ لوگ پورے لاہور سے اکٹھا یہ کر نہیں سکے. تو کہاں سے وہ لوگ لائیں گے؟ ہوں گے پریس کانفرنسز میں تقریر. مریم اورنگزیب جو ہے وہ پریس کانفرنس وہ بہت اچھا کرتی ہیں، وہ کرتی رہیں گی. جو ہے ان کی جو ٹیوٹرشپ ہے مریم نواز کی، بہت اچھی ہو رہی ہے، بہت اچھا بولتی ہیں، انگلی ہلا کے بولتی ہیں، سب کچھ ہے. مزاحمتی تحریک جو ہے اس میں وہ چیز ہی نہیں. مزاحمت اور نون لیگ دو الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ انگریڈینٹس کے بغیر احتجاجی تحریک کیسے چلائیں گے مریم؟ دیکھیں، بات یہ کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو پاکستان نے مسلم لیگ نون کے رول کی بات کی ہے، اور دوسری آپ نے مزاحمتی تحریک کی. یہ بات درست ہے کہ یہ پارٹی احتجاجی تحریکوں کے حامل نہیں رہی، اور احتجاجی تحریکیں چلتی کب ہیں. جہاں تک مسلم لیگ نون کے رول کی بات ہے، تو آپ جب سوال کر رہی تھی تو ماضی میں چونکہ ہمارے یہاں سے لوگ کہتے رہے تھے کہ اس پارٹی کا رول ختم ہو گیا، ریلیونٹ ہو گئی. پھر یہ اعتراف کیا گیا تھا کہ نہیں، ہم یہ کہتے رہے لیکن وہ ریلیونٹ ہے، اور پولیٹیکل فورسز ریلیونٹ رہتی ہیں. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ جی اس صورتحال کے اندر وہ مزاحمتی تحریک، ایک بات تو ماننی چاہیے کہ 28 جولائی 2017 کو جب یہ نواز شریف صاحب کی نااہلی کے بعد ایک تاثر تھا کہ جی پارٹی ٹوٹے گی. چونکہ ہم نے میں نے اپنی آنکھوں سے پارٹی ٹوٹتی دیکھی تھی جنرل مشرف کے دور میں، میں نے نون سے کاف بنتی دیکھی تھی، لیکن اب سارے عوامل وہی تھے جو اس وقت کیے تھے. لیکن کم از کم اتنا ضرور ہے کہ وہ پارٹی قائم رہی. اور ابھی یہ پچھلے 2 ہفتوں کی بات ہے کہ آپ نے دیکھا وہ فارورڈ بلاک کا بخار یکدم آیا،
اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ جو شیخو پرے والے مولوی صاحب اور 3-4 اور لوگ جنہوں نے یہ مانا تھا کہ ہم پرائم منسٹر عمران خان سے ملے ہیں، وہ 180 ایچ پہ پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ ایک چیز جو ان کے پلس ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پارٹی کے ذمہ داران اور پارٹی کے اراکین اسمبلی نے وابستگی تبدیل نہیں کی۔ دوسری بات جو کی گئی ہے کہ جی مزاحمتی تحریک، دیکھیں مزاحمت کون کرتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ کیا عوام کے اندر رد عمل موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی پالیسیوں کے نتیجے میں لوگوں کے اندر ایک رد عمل موجود ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، اور ابھی تک ان کی کوئی ریلیف کا بندوبست نہیں ہو سکا، اور نہ ہی یہ حکمران اور حکومتی ذمہ داران یہ کہتے پا رہے ہیں کہ ہم ان کی کوئی ریلیف کا بندوبست کریں گے۔ یہ چیزیں ہمیشہ لے کے پولیٹیکل پارٹیز آگے کی طرف بڑھتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا جو رول اس ساری صورتحال میں ہونا چاہیے تھا، چونکہ وہ پھنسے ہوئے ہیں احتساب میں، مقدمات میں، جیلوں میں، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ دوسرا پرائم منسٹر ان کے اندر چلا گیا، اور جس اعتماد سے آج وہ کورٹ میں پیش ہوئے ہیں۔ اس ساری صورتحال کس لیے ہے؟ یہ پارٹی توڑنے کے لیے ہے نا، لیکن پارٹی ٹوٹ نہیں رہی۔ تو یہ بات ہمیں ماننی چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر پولیٹیکل ورکرز جو ہوتے ہیں، جو اسٹرگل کے نتیجے میں آتے ہیں، وہ اپنی وابستگی تبدیل نہیں کرتے، اور جو لوگ موقع پرست اور ابن الوقت ہوتے ہیں وہ ایک ہی حلے کے اندر ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز ایگزسٹ ہونی چاہیے اگر پاکستان کے اندر جمہوریت اور جمہوری عمل نے چلنا ہے، اور اگر پارٹی توڑنے کا عمل جاری رہا تو پھر پاکستان میں جمہوریت کی بھی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ مرکزی لیڈرشپ اندر چلے جائے تو مزاحمتی تحریک کس طور چل پائے گی؟ دیکھیے پارٹی تو یہ قائم رہے گی لیکن کمزور ہو جائے گی مزید، جہاں تک بالکل پہلے بھی کمزور ہوگی اب اور مزید بھی کمزور ہو سکتی ہے۔ ایک ہارڈ کور ان کا موجود رہے گا، ایم این اے ایم پی ایز قائم رہیں گے کیونکہ ان کی بقا اور ہے نہیں اس کے علاوہ۔ ہاں یہ پروٹیسٹ کرے گی ٹی وی شوز میں، پروٹیسٹ کرے گی سوشل میڈیا پہ، پریس کانفرنس، لیکن ایک ایسا عوامی سطح پہ ریئیکشن کریٹ کر دینا جس سے کہ نظام ادھر ادھر ہو جائے اور ان کا جو ایجنڈا ہے وہ مکمل ہو جائے، اس کے ہمیں آثار نظر نہیں آتے۔ ایک آدھ دن کے لیے پروٹیسٹ ہو سکتا ہے لیکن سسٹینڈ ایجیٹیشن کی کیپیسٹی ہمیں اس سٹیج پہ نظر نہیں آتی۔ ایسا ایجیٹیشن جو کہ ان کا آبجیکٹیو ہے کہ گورنمنٹ پیرالائز ہو جائے اور یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ادھر ادھر ہو جائے، وہ اس کے آثار اس لیے نہیں ہیں کہ آپ کے پاس نظریہ کوئی نہیں ہے، مقصدیت کوئی نہیں ہے جس پہ عوام کو ملا سکے۔ عوام ٹھیک ہے پی ٹی آئی کی پالیسیز سے ناراض تو ضرور ہیں کہ قیمتیں بڑھی ہیں، اکنامک پریشر بڑھا ہے، لیکن ابھی تک ہمارے پاس یہ ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی سے ناراضگی ہے وہ پی ایم ایل این کی سپورٹ میں کنورٹ ہوئی ہے۔ وہ شفٹ ہمیں ابھی تک جو ہے وہ نظر نہیں آیا ہے جس کی وجہ سے یہ ممکن نہیں۔ تو آئیڈیالوجی کا پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ کرپشن ہوئی ہے پاکستان میں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کتنی ہوئی ہے، زیادہ ہوئی ہے، کم ہوئی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کرپشن ہوئی ہے۔ اچھا لہٰذا اس ایشو پہ تو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے، جن پہ کرپشن کے چارجز ہیں ان کو کلیئر کیے بغیر ان کو ڈینائی کر کے آپ ایک تحریک چلا دیں گے۔ پبلک کی ابھی سپورٹ نظر آتی، پھر ایک لیڈرشپ کا کرائسس ہوتا ہے۔ اس کے لیے سوچ اور نظریے کے علاوہ لیڈرشپ چاہیے۔ پرابلم اس وقت پی ایم ایل این کے اندر بھی ہے لیڈرشپ کی، کدھر کون لیڈر ہے، کس ڈائریکشن میں جانا ہے۔ پھر یہ ہے کہ نیشن وائڈ ایجیٹیشن کے لیے آپ کو ایک وائڈ سپورٹ چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کی، وہ بھی موجود نہیں ہے کیونکہ اپنے مولانا صاحب کا اپنا ایجنڈا ہے، فضل الرحمان کا، پی 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 ٹھیک ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے لیکن بنیادی طور پر پی 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 میں اور پی ایم ایل این میں ایک لانگ ٹرم کانٹرڈکشن ہے کیونکہ الٹیمیٹلی وہ ایک دوسرے کو پولیٹیکل رائول سمجھتے ہیں۔ لہٰذا پنجاب کے اندر پی ایم ایل این کبھی نہیں یہ چاہے گی کہ یہ پی 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 اسی طرح کوئی ریوائیو ہو جائے، لہٰذا سندھ میں ٹھیک ہے وہ پروٹیسٹ کرتی رہے لیکن پنجاب میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک بڑا پروٹیسٹ اس وقت لانچ ہو سکتا ہے۔ ہاں چھوٹے موٹے چیزیں رہیں گی، باقی پارٹیز کا قائم رہیں گی، لوگ پارٹیوں میں جاتے بھی ہیں آتے بھی ہیں، یہ چیزیں کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے، ماضی میں بھی ہوئی ہیں، اب بھی ہو سکتی ہے۔ یہ عوامل ٹھیک ہے جن کو ذکر پروفیسر صاحب کر رہے ہیں، خاور سب کے پیش نظر ہوں گے۔ مریم نواز صاحبہ کے پیش نظر ایسا کیا ہے کہ وہ احتجاجی تحریک کے لیے تیار ہیں ان تمام گرفتاریوں کے تناظر میں بھی اور انہیں ایکسپیکٹ کرتے ہوئے بھی؟
عائشہ، ایک تو جو مریم صاحبہ بات کرتی ہیں مزاحمتی تحریک کی، کل بھی انہوں نے ایک انٹرویو دیا وائس آف امریکہ کو، تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ آئی ایم ریڈی ٹو ٹیک دا بلیٹ فار مائی فادر. تو وہ زیادہ جو ان کی طرف سے رد عمل مریم صاحبہ کی طرف سے ہمیں آ رہا ہے وہ اپنے والد صاحب کے لیے، وہ کیونکہ وہ بار بار کہتی ہیں 70 سال کے ہیں، 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں. تو ایک والد کے لیے ایک بیٹی کا جو رد عمل ہے، جو احساسات ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بیانات تو دے رہی ہیں. لیکن ہم جب بات کرتے ہیں کہ اوور آل پاکستان مسلم لیگ نون کیا ایک جو آرگنائز مزاحمتی تحریک جو آرگنائز کر پائے گی یا نہیں پائے گی، وہ بالکل میں متفق ہوں ایاز صاحب سے اور پروفیسر صاحب سے. ایک اور بات دیکھیں، پچھلے ہفتے جب انہوں نے لاہور کے اندر وہ جو ویڈیو ٹیپ کے حوالے سے پریس کانفرنس کی تھی، تو تب آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ یہ پریس کانفرنس ان کے بہت گلے پڑنے جا رہی ہے. یہ میرے سامنے ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016. پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ ایکٹ عائشہ پاس کیا تھا. اس کا سیکشن 13، 20، 21، 24 یہ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ اس کو پڑھنا چاہیں، مریم صاحبہ پڑھنا چاہیں، اور مریم صاحبہ کے دائیں بائیں اس دن جو موجود تھے، شہباز شریف صاحب، حقان عباسی، خواجہ اصف، احسن اقبال، رانا تنویر، وہ بھی اس کو پڑھ لیں کہ یہ سیکشنز کہتے کیا ہیں. اس پریس کانفرنس کے بعد ان کے لیے قانونی پیچیدگیاں، قانونی مسائل، قانونی چیلنجز جو ہیں وہ کتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں. اب پرابلم عائشہ یہ نہیں ہو رہا کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ختم ہو رہی ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے جو ان کے جو ان کو سمپتھائزرز ہیں ان میں کوئی کمی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون ایک ڈبل جیپڈی کا کہہ لیں کہ آپ شکار ہوئی ہے. جب وہ بات کرتے ہیں اپنے قانونی مسائل کا تو اس کے اندر کر دیتے ہیں اپنے سیاسی مسائل کو مکس. اس وقت جو مریم صاحبہ کے ارد گرد ان کے جو ایڈوائزر ہیں وہ پرویز رشید صاحب آج بھی ہمیں نظر آئے یہاں پہ اسلام آباد کے اندر، وہ اور بھی ان کے جو لوگ ہیں وہ وہی ہیں ان الیکٹڈ. مریم کو اب کرنا کیا ہے، یا پاکستان مسلم لیگ نون کو سروائیو جو میں دیکھ رہا ہوں اگر ان کے لیے کوئی پاسبلٹی بن رہی ہے موجودہ حالات میں، ایک تو یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جس طرح سلمان غنی صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ 2017 کے اندر بھی وہ جنرل مشرف والا ماحول تھا، وہ ہرگز ماحول نہیں تھا. 2017 کے اندر جب نواز شریف صاحب گئے تو ان کی جگہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اپنا ایک پرائم منسٹر حقان عباسی صاحب آ گئے. پوری حکومت انہوں نے اپنا ٹائم پورا کیا. موجودہ حالات میں پنجاب کے اندر بھی ان کے پاس لیڈر آف دا اپوزیشن اپنے پاس ہے، اور سینٹر کے اندر بھی محترم شہباز شریف صاحب ہیں، وہاں پہ حمزہ شہباز ہیں. تو ابھی پارٹی کو اگر سیاست کرنی ہے تو قانونی مسائل آپ کو علیحدہ رکھ کے کرنے ہیں اور اپنے سیاسی مسائل علیحدہ رکھ کے. مریم کوشش یہ کر رہی ہیں کہ ان کے جو قانونی مسائل ہیں، قانونی جنگ ہیں، ان کو سیاسی سطح کے اوپر لڑا جائے. عدلیہ آزاد ہے، کیسز آپ نے بھگتنے ہیں. جس طرح آج بھی ایک پٹیشن تھی نیب کی طرف سے، جج صاحب نے کہا کہ ایک معاملہ آلریڈی اپیل میں گیا ہوا ہے، وہاں سے فیصلہ آ جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ نیب دوبارہ کرنا چاہتے ہیں آپ تو اس پہ اجرا کر لیجیے گا. عدالتوں کی طرف سے شواہد کی بنیاد پہ جو آپ کے حوالے سے فیصلے ہونے ہیں. لہٰذا خاور انوے کہہ رہے ہیں کہ ٹرسٹ ڈیڈ سے اگر نکل بھی گئے تو ویڈیو اسکینڈل کے حوالے سے FIR موجود ہے جس میں ان کے نام بھی ہیں. سروائیول کے آپشنز کیا ہیں نون لیگ کے پاس؟ بکٹ ٹپائیں جی، انتظار کریں، اور سارے انتظار کر رہے ہیں، ان کے ورکرز کر رہے ہیں. ضیاء الحق نے جب قبضہ کیا تھا اقتدار پہ اور ان کی وہ جو تھی وہ مخاصمت تھی پیپلز پارٹی سے، تو پورے بھٹو صاحب کی پھانسی تک اس پہ جو ہے پورا وہ جو ہے ریاست کا جبر اور زور پیپلز پارٹی پہ گرتا رہا. گرفتاریاں، کوڑے، جیل، مارشل لاء عدالتیں، سارا کچھ ہوتا رہا. ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کوئی ورکر اٹھایا گیا ہے؟ کوئی بھی نہیں. ہاں کوئی کرے. آپ کہہ رہی ہیں ویڈیو سکینڈل جی، اور ویڈیو سکینڈل یہ سارے نون لیگ، میں تو نون لیگ میں رہا ہوں، میرے تو ورکر جو ہیں میں تو ساروں کو جانتا ہوں، مزاج میں سمجھتا ہوں. انہوں نے یہ ویڈیو سکینڈل نہیں دیکھا ہوگا. اور جو مرکزی کردار ہے ویڈیو سکینڈل کا وہ بیچارہ میاں طارق فوارہ چوک ملتان کا، اس کے ساتھ جو حشر ہوا ہے، مجھے پتا ہو کہ مجھے بھی خدشہ ہے یہ حشر ہونے کا تو میں کسی سڑک پہ نکلوں گا، میں یہ مال پہ کھڑا ہوں گا، کوئی نعرے میں لگاؤں گا. اس سے پوچھا گیا، عدالت نے پوچھا جج صاحب نے میاں طارق سے، وہ فوارہ چوک والا، کہ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ اس نے قمیض اوپر اٹھائی، کہتا ہے جی اے دیکھ لو میرے نال کی ہویا ہے. اچھا، وہ کر کے اندر ہو گیا. جی آپ وہ وہاں پہ ویڈیو سکینڈل کریں، ان کو تو آپ بچا نہیں سکتے.
जो मरकजी किरदार जो वीडियो बनाने वाला मुबैना तौर पे मुसद्दका हम कैसे वो हतमी हम कैसे कह सकते, उस बेचारे के साथ हशर वो हुआ है। 6 के साथ और जो है वो जो कानूनी माहिर तो हमारे खावर घुमन साहब हैं, उन्होंने सारी आपको वो जो है कानून आपने उन्होंने पढ़ा दिया है कि फलाना 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 के साथ वो क्या होगा और ये होगा। वो नासिर भट्ट मैंने पता किया पिंडी के रत्ता अमराल के अच्छे भले वो इलेक्शनों में हिस्सा लेते हैं, वहाँ के पेट्रोल पंप वगैरह भी है, मतलब जाने पहचाने आदमी हैं वहाँ पे, शरीफ आदमी हैं। वो जो हम पहले कह रहे थे कि उनका ये है वो ऐसी बात नहीं, लेकिन वो भागे हुए हैं, बाकी भागे हुए हैं सारे। और उन्होंने वो देख लिया कि वो मुल्तान वाले के साथ क्या हो रहा है, कानून के कौन सी झैली शिक के मुताबिक उनके साथ वहाँ क्या हुआ है। तो मरियम आइंदा अगर कोई उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो ऐसे, तो उन्हें वीडियो भी नहीं मिलेंगे और ना कि मुआद मिलेगा, ना कोई खड़ा होने के लिए तैयार होगा। ये इनके लिए है वक्त, औखा मौसम है और इनको बस गुजारना ही पड़ेगा। टाइम पास करें फिलहाल, तेल देखें, तेल की धार देखें, इंतजार करें अच्छे वक्त का। फिलहाल वक्त अच्छा नहीं है। सलमान साहब जब बात कर रहे थे तो याद पड़ रहा था कि कुलभूषण यादव के हवाले से जब आलमी अदालत का फैसला आया तो हम तो समझते हैं कि वो हमारे हक में है। जब मैंने इंडियन चैनल्स लगा के देखे तो वो भी जश्न मना रहे थे। बात ये कि वीडियो स्कैंडल आने के बाद मुकदमात तो नज़र आ गए, लेकिन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान तो फैसले के सामने खड़ा है, वो तो अभी भी खड़ा है। और आपको याद होगा जिस दिन वीडियो स्कैंडल आया था, मैं बार बार क्या बात कह रहा था कि चीफ जस्टिस साहब को इसका नोटिस लेना पड़ेगा, इसलिए कि एक फैसले के हवाले से मैं नहीं कहता, एक रिजर्वेशन थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो मैसेज तो वो दुनिया को दे चुके हैं। ये इशू सब जुड़स है सुप्रीम कोर्ट के सामने है, मेरे ख्याल में हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे आप मुझे ये ना बताएं कि बातें, मैं भी जो बात कर रहा हूँ मैं भी समझता हूँ इस बात को कि उनकी पार्टी का एक मौक़िफ़ है कि वो सवालिया निशान तो खड़ा है। अब वो खावर साहब कह रहे हैं कि जी ये अदालत के अंदर है तो अदालत उसका नोटिस ले, ये फैसला तो अदालत में होना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फैसला अदालत में होना है, ना खावर साहब ने करना है ना सलमान गनी ने करना है। और बात है कि इस तरह के मराहल आप सियासी तारीख में आते रहते हैं। पीपल्स पार्टी पे क्या नहीं आए, ठीक बात है, उन्होंने कोड़े खाए। आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वक्त है। क्या शाहिद खाकान अब्बासी पे जो केस बनाया है, लोग नहीं जानते कि शाहिद खाकान अब्बासी का असल जुर्म क्या है? बात है कि आप 16 तारीख को उसका वारंट जारी कर रहे हैं और 18 तारीख को आप ये कह रहे हैं कि जी वो पेश नहीं हुआ। जब इस तरह के मामलात होंगे तो बहुत सारे सवालिया निशानात खड़े होंगे। तो लिहाजा एक पोलिटिकल पार्टीज है, उसे दुश्मन के तौर पर ना लिया जाए, ये पोलिटिकल स्ट्रगल है। और मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग खड़े हैं सारी सूरत हाल के अंदर तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जिस तरह एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ्तार किया गया और वो ये कह रहे हैं कि उन्हें अदालत से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। दूसरी जानिब मरियम नवाज ये कह रही हैं कि हुकूमत 5 साल पूरे करे, वो वक्त देने को तैयार है लेकिन अवाम तैयार नहीं होंगे। ब्रेक के बाद आते हैं, वापस बात करते हैं इस पर। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, बात हो रही है कि मुस्लिम लीग नून एहतजाजी तहरीक झेल पाएगी या नहीं अगर उसके मरकजी कायदीन ही सलाखों के पीछे होंगे। तो प्रोफेसर साहब, बार बार ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जैसा मिजाज मुस्लिम लीग नून का नहीं। पीपल्स पार्टी बाय बर्थ तो नहीं थी ऐसी, तंग आमद जंग आमद इस तरह करना पड़ा, पीपल्स पार्टी के लिए हालात बन गए। कैरेक्टर में फ़र्क था। देखिए, पीपल पार्टी जो ओरिजिनल पीपल पार्टी थी वो एक मुख्तलिफ बैकग्राउंड और मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में आई थी और उसमें ज़्यादातर वही लोग थे जो एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद फिर इक़्तिदार में आए और उसके बाद फिर 77 में जब वो काबू आते हैं ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट के, तो उसमें एक स्ट्रगल और एक नज़रिए का तसव्वुर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मौजूद था। एक लेफ़्ट ऑफ द सेंटर पार्टी थी। जो PMLN है ये इब्तदान जो है ये फ़ौज के साए में और साए में ये बढ़ी है, तो उसके अंदर वो एलिमेंट नहीं है। इसके अंदर कौन से लोग हैं, देखिए उसमें कौन से लोग थे वो डिफरेंट थे, इसमें कौन से लोग हैं ठेकेदार हैं और कॉन्ट्रैक्टर जो गवर्नमेंट के होते हैं वो हैं, ये रियल एस्टेट वाले हैं, मिडिल लेवल का दुकानदार है, ये वो लोग हैं जो आपके साथ होते तो हैं लेकिन एक पॉइंट के बाद ये अपने बिजनेस को थ्रेटन नहीं कर सकते, एक पॉइंट के बाद ये पीछे हट जाते हैं। अच्छा, तो ये बेसिक फ़र्क है। दूसरा ये है
کہ ابھی تک اس نے کوئی ایسی وہ سٹرگل نہیں کی ہے، اقتدار میں آنے کے لیے کوئی سٹرگل نہیں کی ہے پی ایم ایل این نے پہلی دفعہ، جبکہ پی 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 نے 67 سے لے کر 70 تک ایک سٹرگل کی ہے. اس کے بعد 71 کے اینڈ میں حالات کی وجہ سے پاور مل گئی ان کو. ٹھیک ہے. تو اس لیے پارٹی کی نیچر مختلف ہے، نظریہ دونوں پارٹیوں کا جو ہے وہ مختلف ہے. ہاں اب پریشر میں ہے، جیسے میں نے کہا پارٹی تو اپنی جگہ قائم رہے گی، اس میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن اس میں پرابلم ان کی یہ ہے کہ یہ ہر چیز کو پولیٹیکل لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر چیز کا پولیٹیکل حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ نیریٹو دے سکتے ہیں جلسوں میں، نیریٹو دے سکتے ہیں اپنے ٹی وی پروگراموں میں کہ جناب ہمیں زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اور نیب اور گورنمنٹ اکٹھے ملے ہوئے ہیں. یہی ہے نا ان کا پی ایم ایل این کا نیریٹو. لیکن کورٹ کے اندر یہ نیریٹو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اگر آپ مثلا یہ جو ہے اپنا شاہد خاقان عباسی کے دو ہی ایشو ہیں نا، ایل این جی کا ایگریمنٹ ہے، دوسرا ٹرمینل والا ایشو ہے، جو ٹرمینل بنا ہے اس کا کیا ارینجمنٹ تھا کیا نہیں تھا. دیکھیے جو ایگریمنٹ ہے اس کا ڈاکومنٹ آپ کے پاس اگر ہے اور ہونا چاہیے تو اس ڈاکومنٹ سے پتہ لگ جائے گا ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہے. جو اس کا ٹرمینل کا ایگریمنٹ ہے اس سے بھی پتہ لگ جاتا ہے، لیکن جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہمیں پتہ لگی ہیں جو باہر آئی ہیں ابھی تک میڈیا کے اندر، وہ ٹرمینل کے معاملے میں کافی حیران کن ٹرمز اینڈ فیوریبل قسم کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن دی گئی. اسی طرح جو باقی معاملات ہیں، اگر یہ الزام ہے کہ آپ کو اتنا پیسہ دیا، جو سن ان لا پہ الزام ہے اپنے شہباز شریف کے کہ ایک اتنے پیمنٹ ہوئی، تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ اسائنمنٹ کی، اس اسائنمنٹ کے بدلے میں آپ کو یہ پیمنٹ ہوئی ہے. اس کا ڈاکومنٹ ہونا چاہیے. جب آپ گورنمنٹ سے کوئی کام کرتے ہیں تو زبانی تو نہیں ہوتا نا، کوئی بیسس تو ہوتا ہے، کوئی ڈاکومنٹ ہوتا ہے، کوئی ارینجمنٹ ہوتا ہے جس کے تحت آپ کام وہ پروڈیوس کر دیں، معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ ڈاکومنٹری ایویڈنس پروڈیوس نہیں کر سکتے اور اتنا پیسہ شفٹ ہوتا ہے تو شکوک تو پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے. وہ 90 روز کا ریمانڈ کہہ رہے تھے عدالت سے کہ دے دے تاکہ میں نیب کو ذرا یہ کیس سمجھا دوں. خاور، اس معاملے میں تو نیب کو کچھ نہ کچھ ثابت تو کرنا پڑے گا، لیکن طریقہ کار پر اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ ثبوت آپ بعد میں ڈھونڈتے ہیں، پہلے آپ اریسٹ کر لیتے ہیں. ایونچولی دیکھیں عائشہ، مان لیں تھوڑی دیر کے لیے جو شاہد خاقان عباسی صاحب جو اور باقی جو پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ آرگومنٹ لے رہی ہے خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے اور باقی ان کے جو پارٹی لیڈران ہیں ان کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں، ایونچولی یہ تمام جو کیسز ہیں ان کو آنا ہے عدالتوں کے سامنے. تو آج ایک عدالت کے سامنے، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا، جب کیس پیش ہوا، آرگومنٹ نیب کا ویک تھا، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مریم صاحبہ آپ گھر جائیں، آرام سے لاہور سے آئی ہیں، آپ واپس موٹر وے لیں اور لاہور چلی جائیں. اب ہمیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے، یا پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو کیا پرابلم ہے، وہ کیوں ڈر رہے ہیں کہ وہ عدالتوں کے سامنے جانے سے؟ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں جو انٹرویو دیا ہے نا مریم صاحبہ نے ایک فورن میڈیا کو، اس میں جو ورڈز استعمال کیے ہیں، اگر آپ غور سے وہ آپ نے انٹرویو سنا ہو، اس میں وہ فرماتی ہیں کہ چوزن ججز سے ہمارے خلاف فیصلے لیے جاتے ہیں، چوزن میڈیا سے ہمارے خلاف کمپین چلائی جاتی ہے، ایک ویب آف لائز جو ہے جھوٹ کا ایک پلندہ ہمارے خلاف کریٹ کیا جاتا ہے، کنکاکٹڈ سٹوریز ہیں. لیکن جب عوام کے سامنے چیزیں آتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ سلمان شہباز کے جو اثاثہ جات ہیں ان کے اس میں 85-100% جو اضافہ ہو گیا. اس کے بعد سلمان حمزہ شہباز کے جو اثاثہ جات ہیں، شہباز فیملی کے سارے جو ان کی بیٹی ہیں، ان کی مسز، اس کے علاوہ جو ادھر حسن اور حسین کے جو اثاثہ جات ہیں، لندن کے اندر جو فلیٹس ہیں، ابھی تک جب سے یہ پاناما گیٹ شروع ہوا ہے، کوئی ایک بھی جو وکیل ہے بیک گراؤنڈ میں، ہماری بھی ان سے، ان کے اپنے وکلاء سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ یہ اس پہ منی ٹریل دے سکے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام میں اگر آپ نے جانا ہے تو کوئی اخلاقی جواز تو مریم صاحبہ کو یا باقی لیڈران کو رکھنا پڑے گا نا، کہ دیکھیں ہمارے خلاف زیادتی ہو رہی ہے، اس زیادتی کا بدلہ ہمیں سسٹم سے لینا ہے، موجودہ حکومت سے لینا ہے، عمران خان سے لینا ہے، نیب سے لینا ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ سڑکوں پہ چلیں. اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، دوبارہ یہ جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے نا، جو 4 سیکشن لگے ہیں، وہ بڑے واضح ہیں
لہٰذا مریم صاحبہ کو سوچنا پڑے گا اور ان کی پارٹی لیڈرشپ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ جنرل مشرف کا آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے موجودہ حالات کے ساتھ. جنرل مشرف جو ہے عقل کل تھا, آل پاورفل تھا, جوڈیشری تھی, انتظامیہ تھی, ہینڈ پک پارلیمان تھا. ابھی آپ پارلیمان کے اندر ایک اچھی خاصی اکثریت میں موجود ہیں, لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, لاہور کے اندر آپ لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں, آپ سسٹم کا حصہ ہیں. لہٰذا ہمیں وہ جو 2007 کے ساتھ اس کا کمپیریزن مت کر کے بتائیں, اپنی کیسز لڑیں عدالتوں کے سامنے. عوامی عدالت میں مت جائیں, قانون کی عدالت میں جائیں اور کیسز بھگتیں اور اس سے بری ہو جائیں اگر الزامات غلط ہیں. دس از اے سمپل تھنگ. دیکھیے, ویڈیو سکینڈل نے ایک چیز تو ثابت کر دی کہ ان کا بس چلے اور ان کے ہاتھ کوئی چیز بھی آئے تو ہر حد پہ جانے کے لیے تیار ہے. اور اس پریس کانفرنس میں مریم نواز نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے کہا تھا میں آخری حد تک جاؤں گی اور یہ وہ آخری حد ہے. آج انہیں کچھ اور مل جائے چیز, وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے والد صاحب کو بچانے کے لیے. آج اگر وہ تحریک چلا سکیں, اگر لاہور میں لوگوں کو باہر لا سکیں, اگر عدالتوں اور تھانوں کا گھیراؤ کر سکے تو انہوں نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی تامل سے کام نہیں لینا. بس نہیں چل. لیکن نکل تو رہی ہے وہ تحریک کے لیے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ نہیں کریں گی ایسا؟ میں وہ کہہ رہی ہیں نا, بات سنیں, وہ ایک کہہ رہی ہیں, نکل رہی ہیں, پیشی کے لیے گئی ہیں, پر کوئی تحریک تو نہیں چل رہی نا. 20 سے شروع ہے فیصل آباد. دیکھ لیں, وہ تو دیکھ. میں صرف آپ سے اور چیز کہہ رہا ہوں کہ اگر چل سکے, اچھا, اگر ان کے بس میں ہو تو انہوں نے کسی چیز کو رکاوٹ نہیں سمجھنا. انہوں نے کہنا کہ کر دیں آپ, لیکن ایسی چیز ہو نہیں رہی. ٹھیک ہے. وہ اس نے ایک نہ ایک سطح پہ مخصوص مولوی صاحبان سے بات چیت کی کوشش چل رہی ہے. وہاں پہ انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ وسائل ہمارے, ٹھیک ہے, مین پاور آپ کی, ٹھیک ہے, مین پاور جو ایک چاہیے ہلچل کے لیے وہ ان کے پاس ہے نہیں. جو مطلب ہے کہ ایک آپ بڑے ایک ہجوم اکٹھا کر سکیں کہ یہاں سے وہاں ہم نے جانا ہے, وہ ان سے ہو نہیں رہا. میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کے بس میں ہو تو آج رات کو تحریک چلانے کا اعلان کر دیں اور کل لاہور کو بند کر دیں. اگر ان کے بس میں ہو, وہ چل نہیں رہی. یہاں سے وہ جب ان کی پیشیاں ہوتی ہیں یا کوٹ لکھپت میں, وہ میاں نواز شریف ہیں, اگر یہاں پہ ہڑتال کر سکیں لاہور میں تو ان کو یہ نہیں کریں گے. ان کا بس چل نہیں رہا. ٹھیک ہے. وہاں جو ہے بات جو ہے مخصوص مولوی صاحبان سے خبریں ہیں, ہمارے پاس کوئی سامنے ویڈیو تو ملتان والی کوئی ہے نہیں کہ ہم کہہ سکیں. تو یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان سے کوشش ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو. ٹھیک ہے. لیکن 2-3 جو ہے تحریک چلانے کے لیے جو پاکستانی تاریخ لوازمات, اشارے آنے چاہیے, ٹھیک ہے, اور مین پاور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. نہ مین پاور ہے, اشارے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے یہ وہ جانے جو اندھیروں کا راز جو رکھتے ہیں, اور جن کے پاس وہ مخصوص اینکیں ہیں جن سے وہ اندھیرے میں نائٹ ویژن گوگلز جن کے پاس ہیں, وہ بتائیں کہ اشارے آ رہے ہیں اور نہیں آ رہے. یا صاحب کافی زیادہ مقدار میں. اچھا, لیکن یہ جس طرح گوگلز کا یہ کافی ماہر ہے. ہاں, لیکن یہ جو بات ایاز صاحب کریں, اس کا مطلب ہے تحریک آؤٹ سورس ہوگی. دیکھیں, یہ تو ایاز صاحب کا ورشن ہوگا. آپ کو یاد ہوگا 2 ہفتے پہلے یہاں پر گرما گرمی ہو گئی تھی اسی بار آنے پہ, تو میں نے کہا تھا کہ ابھی 2 گھنٹے کے بعد وہ منڈی بہاؤالدین جا رہی ہیں. تو منڈی بہاؤالدین میں کیا کچھ ہوا اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. اب وہ فیصل آباد جا رہی ہیں. اخلاقی اور سیاسی جواز کی بات کی گئی ہے. دیکھیں, ہر پولیٹیکل پارٹی کو یہ حق ہے. ابھی کل کی باتیں ہیں, اسلام آباد کے پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا, پی ٹی وی پہ حملہ ہوا تھا, بل پھاڑے گئے تھے, یہ کہا گیا تھا کہ اگر میں آئی ایم ایف کے پاس جاؤں تو میں خودکشی کر لوں, یہ کہا گیا تھا کہ اگر بجلی, گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو سمجھ لیں کہ حکمران چور ہے. اگر کہا گیا کہ 1 روپیہ اگر ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو تو اس کا ذمہ دار پرائم منسٹر ہوتا ہے. یہ ساری کل کی باتیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اپوزیشن نے تو بھی کچھ نہیں کیا. اور یہ بات درست ہے کہ ابھی اپوزیشن عوام کی طرف دیکھ رہی ہے, اور مسائل زدہ اور مہنگائی زدہ, اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے کہ اس حکومت کے آنے کے بعد اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں آگ لگی ہے.
کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہے, کوئی حکومت کی رٹ نہیں ہے. حکومتی ذمہ داران خود کہتے ہیں کہ جی ہمارا اس پہ نہیں, صبر کریں. یہ صبر اور حوصلے کا مظاہرہ جو حکمران کہہ رہے ہیں, دیکھیں یہ لاوا ضرور پھٹے گا, ان سیاسی جماعتوں کی وجہ سے پھٹے گا یا اس کے اور عوامل ہوں گے, یہ ضرور ہوگا. ایسے ہوتا نہیں. الیکٹڈ حکومتیں جو ہوتی ہیں ان کی نظر ہمیشہ لوگوں کی حالت زار پہ ہوتی ہے, ان کا ہاتھ عوام کی نبض پہ ہوتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں. مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ اس حوالے سے مایوس ہو گئے ہیں. دیکھیں یہ جو الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کے ہوں, تحریک انصاف کے ہوں, مسلم لیگ نون کے ہوں, پیپلز پارٹی کے ہوں, یا انہیں واپس قصبوں میں جانا پڑتا ہے. اور جو لوگ اسلام آباد جا کے باہر کی طرف دیکھتے ہیں اور باہر کے ایجنڈاز کی طرف دیکھتے ہیں, پھر انہیں وہ کٹ جاتے ہیں لوگوں سے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ سے لوگوں کو توقع یہی تھی کہ ان کے آنے کے بعد لوگوں کو ریلیف ملے گا. کیا آج معاشی صورتحال پہلے سے بہتر ہے؟ کیا آج پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہے؟ کیا آج انتشار, محاذرائی کشمکش اور تناؤ نہیں ہے؟ کیا لوگوں کے اندر مایوسی اور بے یقینی نہیں ہے؟ کیا لوگوں کا چولہا نہیں بجھ رہا اور آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے گرفتاریاں کی جا رہی ہیں. بریک پر جانے سے پہلے اگر آپ اس پر نہیں, پہلے تو بات یہ کہہ دوں کہ حکومت کی, موجودہ حکومت کی کمزوریاں, کمیاں اپنی جگہ ہیں, اور وہی بات جو میں نے پہلے کی ہے, اس کی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ ایک سسٹینڈ ایجیٹیشن جو ہے اس ملک میں چلا سکیں. اس کے اور بڑے فیکٹرز ہیں. آج کا نوجوان دبئی میں نوکری کو پریفر کرے گا, یہاں آ کے پی ایم ایل این کے لیے لاہور میں ٹھیک ہے. حالات یعنی کہ بالکل احتجاجی تحریک کے لیے سازگار نہیں ہے. ناظرین اس موضوع پہ تو خاصی بات ہو چکی, سینٹ میں بھی ایک زور آزمائی کی جا رہی ہے, اس کے کہاں تک امکانات ہیں اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, متحدہ اپوزیشن نے سینٹ میں عددی اکثریت ثابت کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. پیر کو ایک اور اجلاس طلب کیا گیا ہے اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس میں 60 سینیٹرز شرکت کریں گے. خاور, حکومتی سپورٹ بچا پائے گی چیئرمین سینٹ کو؟ دیکھیں جی, اپیرنٹلی جو لگ رہا ہے, ظاہر بات ہے 65 اور 67 کے قریب جو لوگ ہیں ان کی اکثریت اپوزیشن کے پاس موجود ہے. یہ جمہوری ایک عمل ہے اور اس میں میرے خیال میں کوئی راستہ کو نہیں روک سکتا جو اپوزیشن جماعتوں کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں موجودہ حالات میں چل رہی ہیں نا, اس کو بھی ہمیں ضرور سامنے رکھنا چاہیے. چیئرمین سینٹ کی جو تحریک عدم اعتماد پیش یہ کرنے جا رہے ہیں, اس کی ہوگی سیکرٹ بیلٹنگ. سیکرٹ بیلٹنگ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کانشنس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے, وہ جو سینیٹر صاحبان ہیں, کہ آپ کیا جو موجودہ جو صادق سنجرانی صاحب ہے ان کو ہٹانے کا جو جواز ہے پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ہمیں ایسا تو کوئی چیز نہیں نظر آ رہی سوائے اس کے کہ چونکہ وہ اس وقت حکومت سے ناراض ہے. یہ سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے خاور صاحب سے پوچھ لیں پھر میں بتاؤں. ٹھیک ہے خاور, اچھا اس بارے میں رائے سامنے آئی تھی, شو آف ہینڈ کے ذریعے تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ ہوگا, بتائیے ذرا. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں. نہیں ایسا نہیں ہوتا. جو الیکشن ہوتا ہے نا پرائم منسٹر کا, وہ سامنے گنتی ہوتی ہے, 2 گیلریز کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. تو الیکشن کے دوران پرائم منسٹر کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں, پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے. یا پھر جب کوئی قانونی جو آئینی ترمیم ہو اس میں بھی پتہ ہوتا ہے کس نے کس کو ووٹ دیا ہے. اسپیکر نیشنل اسمبلی کا اور جو ہے چیئرمین سینٹ کا جو الیکشنز ہوتا ہے وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوتا ہے, اور ان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد بھی آنی ہوتی ہے وہ بھی سیکرٹ بیلٹ سے ہی ہوتی ہے. لہٰذا یہ جو بات ہے یہ ایک قانونی نقطہ ہے, اس میں میرے خیال وہ کوئی 2 رائے والا ایشو کوئی نہیں ہے کہ آپ نے اس میں ووٹنگ ہوگی, سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی, اور اس میں جس کے حق میں اگر صادق سنجرانی صاحب کے خلاف 53 ووٹ آ جاتے ہیں آؤٹ آف 104 تو وہ چیئرمین سینٹ نہیں رہیں گے. اب بات آ جاتی ہے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے پیش کب ہوگی, جس پہ سب سے زیادہ بات چیت چل رہی ہے. آئینی طور پر سینٹ کا سیشن کال کرتا ہے صدر پاکستان. اس کے لیے جو آخری حد ہے 2 اجلاسوں کے درمیان 120 دن کا وقت ہونا چاہیے. لاسٹ سیشن 24 جون کو ہوا تھا, آئندہ 24 اکتوبر تک ہونا ہے, تو تب تک ڈیلے کر سکتا ہے. چیئرمین سینٹ اب یہ پلی لے رہے ہیں کہ چونکہ یہ میرے خلاف آپ کی عدم اعتماد کی تحریک ہے, لہٰذا یہ جو سیشن صدر پاکستان کال کریں گے اس میں آپ پیش کر سکتے ہیں. یہ جو آپ نے ریکوزیشن کی ہوئی ہے موجودہ سینٹ کی, یہ سیشن کی سینٹ کے اندر, وہ ایک اہم قومی مسئلہ ہے, تو وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اب اس حوالے سے
آئندہ ایک دو دن کے اندر جو چیزیں ڈسکس گورنمنٹ کیوں ڈیلے کری ہے یا صاحب؟ گورنمنٹ کیوں اس سے راہ دیکھیں پر میرے پاس کوئی اندرونی خبر نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، پر ایک اندازہ ہے. آبزرویشن جب چیئرمین یہ بنے تھے تو وہاں پہ ان کی اکثریت تھی نہیں تھی، اس میں ہمیں معلوم ہے کہ کس نے یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کی عددی جو بھی ان کی گنتی تھی تب بھی قائم تھی یا نہیں تھی؟ قائم تھی بالکل. تو سندرانی صاحب کیسے بن گئے چیئرمین؟ وہ تو پیپلز پارٹی نے ظاہر ہے ببانگی دوحل باقاعدہ پارٹی ساتھ تھی، تحریک انصاف ساتھ تھی، اکٹھے تھے تحریک انصاف. آصف علی زرداری صاحب تو دیکھتے ہیں کہ کون سے کیا کوئی پیچھے بھی ہاتھ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آج صادق سنجرانی ہوگے تو اور تو کوئی بحران نہیں ہوگا، صرف ایک سمبولک ہوگا نا، ایک نشانی کے طور پہ دیکھیں، علامتی جو ہے ہوگا کہ دیکھیں جی وہ ہٹ گیا ہے. پھر جو باتیں جو لوگ تحریک کی کر رہے ہیں ان کو تھوڑی سی ایک وہ تقویت ایک مل جائے گی، ہم نے وہاں کر دیا تو ہم یہاں بھی کریں. لیکن سارے کے سارے اپنے ہاتھ کھینچ لیں گے، شاید ایسا ہو، شاید صادق سنجرانی ہٹ جائیں. میرا دل نہیں مان رہا اچھا کہ ایسے ہوگا. دل ہے کہ میں پھر دوبارہ میں آپ کو کہتا ہوں، یہ جو جج سکینڈل تھا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ابھی حکم صادر کر دیا سلمان غنی صاحب نے کہ سوالیہ نشان آ گیا ہے. سوالیہ نشان سے کسی کے صحت پہ کبھی اثر کوئی اثر نہیں پڑتا. بالکل سوالیہ نشان کیا ہوتا ہے نہ ہو گیا. جاجی والی وہ ویڈیو ہوئی جی جو ہتھ رکھے تھے. دیکھیں ہمارے پنجاب کے کلچر میں تب بھی پہلوان یا 10 نمبریہ تب بھی بنتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی ہے، ہاتھ ہے. بالکل غیبی مدد. نون لیگ وہی میں نے کہا تھا اقتدار میں جب ہوتی ہے تو سب کچھ پیچھے ہوتا ہے. ان کے سارے جو ہیں جوڑا پہلوان بنے ہوتے ہیں، وہ ڈکتے ہی نہیں ہیں، کچھ پولیس والے سے نہیں وہ ڈکتے. وہ جب پیچھے سے قلعہ کمزور ہو جائے پھر ساری پہلوانی جو ہے ختم ہو جاتی ہے. جج صاحب کا ویڈیو ہوا، جج صاحب اب بھی جج ہیں، ان کو اسلام وہاں سے احتساب عدالت سے پر جج اب ہیں. ان کی درخواست پہ کیسے فوری ایکشن ہوا ہے. وہ سائبر جو ہے جس کا سارا قانون ہمیں آج پڑھایا گیا ہے اس کے تحت پرچے ہو گئے ہیں. اگلوں کا جو ہے وہ صحت کا بھی خیال رکھا گیا ہے، وہ جو ملتان کے تو وہ قائم ہے. تو وہ سارے ہاتھ سینٹ الیکشن سے ہٹ جائیں گے. یہ کیسے ہوگا؟ شاید جس جمہوریت کی باتیں سلمان غنی صاحب کرتے ہیں شاید اس کا بول بالا ہو جائے اور وہ ہو جائے، پر مجھے لگتا نہیں ہے کہ صادق شاید آپ کی جمہوریت صاحب کی سمجھ سے بالا تر ہے. لیکن سلمان صاحب آپ بھی کہہ چکے تھے کہ تبدیل نہیں ہوں گے. میں اس لیے کہہ رہا دیکھیں پہلے تو ایک بات آپ نے جو اٹھائی ہے، یہ ریزولوشن آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ الیکشن جو ہوگا سیکرٹ بیلٹ سے ہی ہوگا. لیکن یہ ایک ریزولوشن پیش کی تھی چیئرمین سینٹ کے خلاف. ریزولوشن کا جو پروسیس ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ وہ ریزولوشن جب پیش ہوتی ہے اس میں حق میں اور مخالفت میں تقاریر ہوتی ہیں اور اس کے بعد شو آف ہینڈ ہوتا ہے. ابھی تو چیئرمین سینٹ خود اپنے خلاف عدم اعتماد پر یہ اجلاس بلانے کے لیے ہی تیار نہیں. اس میں بڑی بڑی نئی مشکلات نکالی جا رہی ہیں. لیکن 2 کوسچن بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ کیا چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کا عمل جمہوری انداز میں ہو سکے گا، دیکھنا اور دوسری بات یہ کہ کیا سنجرانی صاحب اگر بچ بھی جائیں گے تو کیا حکومتی اتحادیوں کی اکثریت ہو جائے گی؟ ایسی بات نہیں ہے. اب بات یہ کہ جی اپوزیشن جماعتوں کی اکثریت ہے، انہوں نے کل بھی یہ بات شو کر دی ہے اور اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے کہ جب یہ جو پس پردہ قوتوں کی بات ہو رہی ہے یا اپنی جمہوریت کی بات ہو رہی ہے تو اسی جمہوریت کے تحت جب پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف ملے تھے اور مسلم لیگ نون کا پٹڑا کرنا تھا تو ان کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا راجہ ظفر الحق صاحب چیئرمین تھے. اب جو صورتحال بننے جا رہی ہے کہ جمہوری انداز سے تو سنجرانی صاحب نہیں بچ سکیں گے. وہی ٹیکٹس سے موجود ہیں کہ اگر تو ریزولوشن پہلے آئے گی تو شو آف ہینڈ ہوگا اور اگر کوئی اور اس میں پروسیس ہوگا. اب سنجرانی سب سے بڑا کڑا مچلا ہوگا. ریزولوشن جب آتی ہے تو اس میں شو آف ہینڈ ہوتا ہے. الیکشن جو ایک منٹ ذرا دیکھیں بات یہ کہ اگر تو ریزولوشن پیش ہوگی کنفیوژن کر رہے ہیں. اچھا جو الیکشن ہوگا وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوگی. ریزولوشن نہیں، ریزولوشن جب پیش ہوگی اس میں ریزولوشن یہ پیش ہوگی کہ ان کے خلاف جو صادق سنجرانی صاحب ہے ان کے خلاف
تحریک عدم اعتماد جو پیش کرنے کی اجازت دی جائے. وہ وہاں پہ جو ہے وہ جب جو بھی چیئر کرے گا میرے بھائی جب ریزولوشن آتی ہے تو ہم نے بھی یہ پارلیمانی رپورٹنگ کی ہے, جب ریزولوشن آتی ہے تو اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں اس پہ ڈسکشن ضرور ہوتی ہے, یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ساتھ ہی اس میں. اچھا سینٹ کے رولز میں اور اسمبلی رولز چلیں میں فرق, یہ بات تو ہم اس سے آگے چلتے ہیں نا کہ جو الیکشن ہوگا وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا, اور یہ بات بھی ضرور ہے کہ کئیوں کے ضمیر بجھ جاتی ہے, کئیوں کے جاگتے ہیں, لیکن بات یہ کہ اگر سنجرانی صاحب رہتے بھی ہیں تو کیا تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو پاکستان میں ہارس ٹریڈنگ کی لمبردار کے خلاف لمبردار رہی ہے, تو اس کی کوئی شہرت میں, اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سنجرانی صاحب بھی رہیں گے تو اکثریت اپوزیشن کی ہی رہے گی, اور اس میں بدنامی جو ہے حکومت کے پلڑے میں آئے گی. اس وقت تک بظاہر اپوزیشن اپنی اکثریت قائم رکھے ہوئے ہیں. اب اگر کوئی پس پردہ قوتیں اپنا کام دکھانا چاہتی ہیں جن کی طرف ایاز صاحب اشارہ کرتے ہیں, کچھ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آرڈنری ریزولوشن میں اور نو کانفیڈنس کے ریزولوشن میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کا ٹریٹمنٹ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اسے پریورٹی دی جاتی ہے رولز کے مطابق؟ نہیں, رول کا یہ پروسیجر اسپیشل سیشن ڈیفرنٹ ہوتا ہوگا. ہے. دیکھیں نا, آپ عام ریزولوشن میں تو میں اگر ممبر ہوں, میں ریزولوشن پیش کر دوں, اس پہ اگر میجورٹی مجھے مل جائے ریزولوشن پاس ہو جاتا ہے. صاحب آپ بتائیں گے کہ آپ پریورٹی دی ریزولوشن کے حق میں جاتی ہے تقریر کہ کریں عدم گے. اعتماد کی تحریک ہے, اس نہیں, سے وہ آپ ٹھیک ایجنڈے میں ہے, عدم اعتماد میں اور آرڈنری ریزولوشن میں فرق ہوتا ہے. سمپل بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب یہ الیکٹ ہوئے ہیں اس وقت بھی پی ٹی آئی کی, صرف پی ٹی آئی کی وجہ سے الیکٹ نہیں ہوئے ہیں, تو اور پارٹی پیپل پارٹی کی سپورٹ سے الیکٹ ہوئے ہیں. سینیٹر بھی پیپلز پارٹی کی وجہ سے بنے. جی جی, اور اس میں اب یہ ہے کہ اپیرنٹلی تو نمبر ان کے اگینسٹ ہے, اپیرنٹلی تو نمبر اپوزیشن کے اگینسٹ ہے, لیکن اس وقت بھی ایک طرح کا اپوزیشن تھی, پی 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 اور پی ایم ایل این, اس کے باوجود کچھ ووٹ پڑ گئے. تو اب ہمیں صرف دیکھنا یہ ہے کہ جب ووٹ کا وقت آتا ہے کیا یہ جس طرح ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں اسی طرح ووٹ پڑے گا یا ووٹ آگے پیچھے ہو جائے گا, یہ ڈیسائیڈ کرے گا. کتنے ضمیر جاگتے ہیں. موڈ کا فرق نہیں, دیکھیے اس میں ووٹرز اگر چاہیں آگے پیچھے ووٹ کر سکتے ہیں, اگر وہ کرنا چاہیں تو یہ ڈٹرمن کرے گا, کیونکہ پہلے بھی صرف پی ٹی آئی کے ووٹ پہ نہیں ہوئے ہیں. ٹھیک, ٹرو دیٹ. جی خبر عائشہ, ایک تو پنجاب اسمبلی کی پروسیڈنگز میں اور پارلیمان کی پروسیڈنگز میں اور ان کے جو رولز ہیں اس میں کافی فرق ہے. ظاہر بات ہے ایاز صاحب وہاں پہ رہے ہیں پنجاب اسمبلی اور یہاں پہ پارلیمان کے اندر, وہ بہتر بتا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی ووٹ کی کاسٹ کس طرح کرنا ہے اس کے اگینسٹ یا حق میں, وہ سیکرٹ کا مقصد ہی بیسیکلی یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتا ہے ایک سینیٹر کہ جی میری پارٹی غلط کام کروا رہی ہے تو وہ اس کے اگینسٹ جا سکتا ہے. اور ایک اور بات, 2017 کے اندر جب یہ الیکشن رولز میں تبدیلی ہو رہی تھی تب پی ٹی آئی نے یہ پیش کیا تھا کہ یہ جو سینیٹرز کی الیکشن کے دوران اور یہ جو باقی سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے اس کو ختم کریں تاکہ ہارس ٹریڈنگ کا جو یہ بیماری ہے اس کو ختم کیا جا سکے. اس کو اپوز کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے, یاد ہوگا یہ آن دا ریکارڈ ہے, نیشنل اسمبلی کا یہ حصہ ہے. اب اس وقت ان کو یہ کرنا چاہیے تھا, یا پہلے نیب کے قانون بھی تبدیل نہیں کرتے, یہ الیکٹرانک کرائمز ایکٹ بھی آپ نے پاس کر لیا, اب یہ بھی ہے, تو پھر آپ بعد میں یہ کہیں گے جی ہارس ٹریڈنگ ہوگی. ہارس ٹریڈنگ کیا ہے؟ ایک جمہوری عمل ہے, ووٹ دینا جس کا مرضی جہاں مرضی. ایاز صاحب کو سنتے ہیں. ایاز صاحب بار بار آپ کی بات ہوئی ہے, آج تو اس کا فیصلہ الیکشن کا ہو چکا ہے. کیسے؟ سلمان غنی صاحب نے اعلان ہار مان گئے ہیں, شکست مان لی ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پھر حکومت کی بدنامی ہوگی. جی, اور جناب صادق صاحب, صادق سنجرانی چیئرمین رہے, بدنامی ہم مول لے لیں گے, اس کا ہم وہ کر لیں گے, اس کا وہ علاج کوئی نہیں. پر وہ صرف اگر بدنامی تک پہنچ گئے ہیں تو اس کا مطلب وہ ہتھیار کھڑے تھے, ہم دیانتداری کی بات کر رہے تھے, ہم کہہ رہے تھے ہم ان الیکٹیبلز کو نہیں لیں گے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں, لوگوں کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ ہم جو کہتے تھے, اپنی اپنی جمہوریت میں سب جائز ہے. بات ہو رہی ہے سپورٹس میں اور سیاست میں اور عشق میں جیت ہوتی ہے, ہار چار کا کوئی نہیں ہے. ہار کے ساتھ جو بدنامی شنامی ہوتی ہے وہ ہم قبول کر لے لیں گے. خاور جی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ اچھا عائشہ, ابھی تک ایک جگہ پہ یہ 53 سینیٹرز اکٹھے نہیں کر سکے. اب دیکھتے ہیں کہ ویسے تو آپ لکھ چکے ہیں پرسوں کے, وہ سنجرانی صاحب بچ چکے ہیں, آپ تو سند جاری کر چکے ہوئے ہیں. آپ کی جمہوریت میں تو سنجرانی صاحب رہ رہے اور اپوزیشن ہار چکی ہے. دیکھیں وہ یہ چیزیں وقت بتائیں گی. پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس سلسلے میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی, وہ کافی دلچسپ ہسٹری ہے. تو ہمیں ایکچولی جب تک یہ ایونٹ نہیں ہوتا ہمیں کچھ نہیں پتا کس ڈائریکشن میں جائیں گے. اپیرنٹلی
نمبر ان کے اگینسٹ ہے. وہ ہمیشہ سے تھا, آج سے نہیں تھا, ہمیشہ سے تھا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیشہ والی کو بنانے والا آصف زرداری جو جیل کے اندر موجود ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک صورت میں وہ بچ سکتے ہیں کہ پھر اسی شخص سے رجوع کریں جس کی وجہ سے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں, اشارہ دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں ایک صورت میں جمہوری انداز میں وہ بچ سکتے ہیں کہ جنہیں بنانے والا آصف زرداری جیل کے اندر موجود ہے. اچھا خیر, جو ابھی تک حاصل کلام اشاروں میں جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے مطابق تو صادق سنجرانی اپنے عہدے پر موجود رہیں گے, صادق و امین رہیں گے. ناظرین, پروگرام کے حوالے سے آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.